ساتھ حضرت کی مجلس میں ہم نے کبھی کسی کی بدگوئی، چغلی، غیبت، ہر کی مجلس ایسی تھی نہیں، مجال نہیں تھا. ایسا روب حضرت کی مجلس میں ہوتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ خاموش بالکل. حضرت رحمت اللہ علیہ خود ہی بولتے تھے تو لوگ بولتے تھے، باقی یہ کسی آنے والے اجنبی آدمی کو حضرت کی مجلس میں کچھ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اگر حضرت کو کبھی غصہ آ جاتا تھا تو اللہ ایسا لگتا تھا جیسے در و دیوار ہی رہے. اور بڑے بڑے دولت مندوں پر غصہ آتا تھا. حضرت ملک کی آزادی کے بعد ملک تو آزاد ہو گیا اور ملک کی تقسیم ہو گیا. تقسیم ہونے کے بعد مسلمان کی طاقت ختم ہو گئی، ہندوستان کے اندر تقسیم ہو گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. اب مسئلہ یہ رہ گیا تھا کہ ملک کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کس طرح کریں. اب سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ مسلمان اپنی مذہبی تشخص کے ساتھ، یعنی یہ لگے کہ وہ مسلمان ہے، کیسے زندہ رہے. اس کا خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان اپنی اسلامی شکل و صورت کو چھوڑ کر ہندوانی شکل و صورت کو اختیار نہ کر دے. اس لیے کہ پنجاب کے اندر 50,000 قتل کر دیا گیا، دلی کو برباد کر دیا گیا. یہ سمجھیے شمالی ہندوستان میں آگ لگ گئی اور کتنا قتل ہو گیا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لاکھوں آدمی. اب مسلمان اسلامی تشخص کے ساتھ کیسے زندہ رہے. ہمارے اکابر رحمہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو زندگی کھپا دی اس کے لیے. کسی داڑھی منڈوانے والے کو دیکھتے تھے تو چاہے وہ کتنا بڑا منسٹر ہو، پارلیمنٹ کا ممبر ہو، ڈاکٹر ہو، کلکٹر ہو، ایس ایس پی ہو، کچھ ایک دم ایسا لگتا تھا جیسے لرز اٹھتا. بڑے بڑے آدمی بھاگ جاتے تھے ایک دم سامنے. اور جہاں اس نے کہا کہ حج میں توبہ کرتا ہوں، ختم. ایسا لگا کہ کوئی بات ہی نہیں. ہندوستان کے اندر مسلمان کے تحفظ اور بقا کے اندر ان حضرات کا بنیادی کردار ہے. آج الحمدللہ آباد ہے. ایک دو مدرسے تھوڑے ہی ہیں. اگر ملک کی تقسیم کے وقت میں مان لو 1000 مدرسے تھے تو آج کم از کم 25,000 تو مدرسے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. کیسے ہوگا یہ حالات؟ تو دنیا کیسے نہیں ہے، ان لوگوں کے حالات کیسے ہو گئے. ملک کے حالات کے اندر یہ تغیر کہاں سے پیدا ہو، یہ اس کے اسباب ہے. ان حضرات نے اپنی زندگی کو مسلمانوں کے لیے، قوم کے لیے کھپا دیا. میں سنا رہا تھا وہاں حضرت رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہوئے اور مرض وفات تھا. میرے چچا تو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے اور بڑے دولت مند تھے. لوگوں میں آج کل مشہور ہے کہ آدھا مدینہ ان کا تھا. انہوں نے خط لکھا حضرت کے پاس، میرے خیال میں وفات سے 3-4 دن پہلے. میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ اب کس کا خط ہے؟ فرمانے لگے تمہارے چچا کا خط ہے. میں نے کہا کیا لکھا؟ تو عربی میں خط تھا. فرمانے لگے یہ لکھا ہے کہ ہمارا اصل وطن تو مدینہ منورہ ہے. اپنے والد کو یہ سب بھائی میاں کہا کرتے تھے کہ میاں نے ہندوستان کو چھوڑا تھا اور یہاں آئے تھے. آپ نے اپنی زندگی وہاں گزاری، اب آپ یہاں آ جائیے. میں اپنے بیٹے حبیب کو بھیجتا ہوں، وہ آپ سب کو لے کر کے یہاں آ جائے گا. میں جا چکا تھا حضرت کے ساتھ سن 55 میں حج میں.
میں نے کہا ابا جی چلیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے. پھر جس دن حضرت کا وصال ہوا مجھے 11-12 بجے کے قریب انہوں نے خط دیا کہ لے جاؤ یہ قاری صاحب ان کے سیکریٹری تھے, ان کو دے دو کہ یہ خط ڈال دیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا لکھا؟ دیکھیے یہ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. مجھ سے فرمانے لگے ہم نے لکھا ہے کہ ہم یہاں رہ کر جو دین کی خدمت کر سکتے ہیں وہاں جا کر کے وہ خدمت نہیں کر پائیں گے. میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ خط لیٹر باکس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پڑا ہے یا آپ کا انتقال ہو چکا تھا, مجھے معلوم نہیں. یہ ان لوگوں کا, یہ ان کی زندگی تھی. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آبیدی میں لکھا ہے, میرے خیال میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کسی نے, کہ جب پنجاب لٹ گیا اور ختم ہو گیا اور مسلمان یا تو کٹ گیا یا ہجرت کر کے چلا گیا پاکستان, تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث صاحب سے فرمایا کہ بھائی میرے تو سارے لوگ یا ختم ہو گئے یا پاکستان چلے گئے. جو لوگ میرے مرید تھے مجھ کو بلا رہے ہیں کہ چلو آ جاؤ تم یہاں, تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ جاؤں, تم بھی میرے ساتھ چلو. حضرت شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میں اب حضرت مدنی کے بغیر نہیں جا پاؤں گا, ان سے پہلے مشورہ کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر ان کے بھی زمین پر نہیں تھے اور ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی چلو چھوڑو, لیکن لٹ چکا ہندوستان. کہنے لگا اچھا تو حضرت مدنی سے مشورہ کر لو. حضرت کو سہارنپور آنے کا پروگرام بنا. انہوں نے حضرت رائے پوری کو پیٹ سے بلوا لیا. حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت کو لیا اور ایک کمرہ ہے جسے کچا کوٹا کہا جاتا تھا اس زمانے میں, اب بھی اسے کچا کوٹا ہی کہتے ہیں, اس میں تینوں بیٹھ گئے. دروازے کو بند کر لیا اور اب حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کہنا شروع کیا کہ حضرت یہ حضرت رائے پوری ہیں, میرے بزرگ ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ میرے تو سارے لوگ چلے گئے یا کٹ گئے, اس لیے میں جانا چاہتا ہوں پاکستان, اور مجھے کہہ رہے ہیں مشرو. میں نے ان سے کہہ دیا کہ حضرت مدنی کا جو حکم ہوگا میں تو وہ کروں گا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں مالٹا میں تھا تو میرا یہ پختہ ارادہ تھا کہ حضرت اگر ہندوستان جائیں گے تو میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان چھوڑ کر چلا جاؤں گا واپس. لیکن حضرت تشریف لائے, میں نے جانا چاہا, حضرت نے منع فرما دیا کہ ترمذی پر جو کام ہو رہا ہے اسے پورا کر کے جانا. اتنے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. میں یہ سوچ کر کہ حضرت جو کام کرنا چاہتے تھے اور جو آگ حضرت کے سینے میں تھی اب میں اس کام کی تکمیل کر کے جاؤں, لہذا میں سیاست میں گھس گیا ملک کی آزادی کے لیے. میرا مکمل یہ ارادہ تھا کہ ملک آزاد ہو جائے گا تو میں ہندوستان سے چلا جاؤں گا. لیکن بدقسمتی کہ ملک آزاد ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک تقسیم ہو گیا, مسلمان ٹوٹ گیا ہندوستان کا. اس لیے میں نے تو یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اب میرا مرنا جینا ہندوستان میں انہی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا. آپ میں سے جس کا جی چاہے جہاں چلا جائے. حضرت شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے تو حضرت میرا تو مرنا جینا آپ ہی کے ساتھ ہے, میں تو نہیں ہوں. کہاں ہے ایسے لوگ؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی دنیا کوئی دنیا تھی ہی نہیں. دنیا کی قدر و قیمت ایک ناخن کے برابر بھی نہیں
ان کا جینا مرنا صرف آخرت کے لیے تھا، کوئی تعلق ان کا دنیا سے نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا ان کو، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فقیر بالکل۔ کہاں ہے آج کے لوگ؟ یہ تو وہ لوگ حدیث کے باب کو، زہد کے ابواب کو پڑھاتے تھے تو وہ زہد ان کی زندگی کے اندر رچا بسا تھا۔ آج ہم لوگ پڑھاتے ہیں زہد کو، ہم اپنی زندگی سے اس زہد کو پیش نہیں کر سکتے۔ کہاں ہے زہد ہمارے اندر؟ ہم چاہے جتنے مولانا بڑے سے بڑے بن جائیں اور جو چاہے پہن لیں، جو چاہے، ہمارے اندر زہد نہیں ہے۔ ان کے اندر جو ہوتا، جو مر گئے ان کے پاس دنیا کچھ بھی نہیں تھی، فقیر فقا فقیر۔ میں چھوٹا سا تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ صبح 10 بجے کے قریب سبق میں جاتے تھے، وضو کر کے ایک پیالی چائے پیتے تھے اور بخاری کے سبق میں چلے جاتے۔ میرا روز کا معمول تھا، میں پکڑ کے کہا ابا جی 2 آنے دے دیجئے۔ 2 آنے کی گلاب جامن ملا کرتی تھی، 2-3 کھانے کے لیے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ روز آنا مجھے جیب میں بٹوا ہوتا تھا نکال کے دے دیتے تھے، میں کھولتا تھا اسے، اس میں 1 پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ بٹوا جیب میں ضرور رہتا، دیکھنے والے سمجھتے تھے بہت پیسہ ہے، اور اس میں 1 پیسہ بھی نہیں۔ میں نے ایک دن حضرت نے مجھے دے دیا، میں نے دیکھا اسے ہاتھ پہ مار، اس میں مجھے 5 روپے کا نوٹ مل گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں نے نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ حضرت دیکھتے رہے، حضرت نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بھی نہیں کیا چیز ہے، حضرت کو کوئی تھی نہیں۔ میری والدہ نے مجھے کہا کتنا بیوقوف ہے، ان کے پاس 1 پیسہ بھی نہیں رہتا ہے، اور آج یہ 5 روپے سے تو اس کے اوپر لے لیا، واپس کر۔ تو حضرت سبق پڑھنے جب میں نے ان کو دے دیا، انہوں نے میرا جب واپس تشریف لایا جیب میں ڈال دیا۔ کہاں ہے ایسے آدمی؟ 2 پیسے بھی حضرت کی جیب میں نہیں ملتے۔ یہ تو حضرت کی زندگی تھی، حضرت کی زندگی بغیر اس کے تھوڑی۔ یہ جو دنیا مجھ سے ابھی بھی زندہ ہیں، چودھری صاحب عزیز الحق چودھری سلٹ کے اندر ہیں، اب تو ان کی عقل چلی گئی، ماسٹر عزیز الحق چودھری۔ مجھ سے وہ کہنے لگے کہ میرے والد کھڑے ہوئے تھے بمبئی میں، حضرت رحمت اللہ علیہ ادھر سے گزر رہے تھے، گاڑی رکوا لی، رکشہ ہوگا یا تانگا ہوگا اس زمانے میں۔ یہ آدمی مجھ کو لگتا ہے کہ یہ سلٹ کا رہنے والا ہے، بلاؤ اس کو۔ چنانچہ بلایا، پوچھا کون؟ کہا فلاں ہے، سلٹ کیا؟ کہاں سلٹ؟ اتنا سلٹ سے حضرت کو تعلق تھا، آدمی کو دیکھ کر دور سے پہچان لیا کہ یہ سلٹ کا رہنے والا ہے، چونکہ رہے تھے سلٹ میں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا کلکتے میں، مسجد جو جامع مسجد ہے کلکتے کی، جس کو مسجد ناخدا کہا جاتا ہے۔ آج بھی بہت بڑی مسجد ہے، کئی منزلیں ہیں مسجد کی۔ بالکل اسی مسجد کے اندر ایک داہنے حصے میں وہ مدرسہ تھا، مدرسہ ناخدا، مسجد ناخدا میں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا مجھے کوئی ایسا عالم چاہیے جو ابن تیمیہ اور ابن قیم کے علوم کو اپنے سینے میں رکھتا ہو۔ بالکل آخر میں جب حضرت کا مرض وفات تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مختلف شاگردوں سے کہا، مولانا عثمانی سے کہا کہ تم چلے جاؤ، اور سب نے معذرت کر لی۔ مجھ سے یہ مولانا جلیل صاحب جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پروردہ تھے، گھر میں بچے رہتے تھے، ضلع مظفر نگر بگرا ایک جگہ وہاں کے رہنے والے تھے،
یہ بگرا وہی ہے جہاں کے مولانا یونس صاحب بگروی تھے. برہمن باڑیا کا جو مدرسہ ہے وہ انہی نے وہی تھے وہاں. بعض انہوں نے قائم کیا تھا مدرسہ. آج کل تو بچے ان کے کیا ہے ان کا نام مولانا چلے گئے. ان کے بچے اب چلا رہے ہیں. ابھی 2-4 سال ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ صاحب یہ مدرسہ مولانا یونس بگروی یہیں کے رہنے والے تھے بلکہ ان کے سمدھی تھے. یہیں کے رہنے والے بھی تھے مولانا جلیل صاحب اور ان کے سمدھی بھی تھے. ان کے مولانا جلیل صاحب کی لڑکی سے ان کے لڑکے کی شادی ہے. ان کی لڑکی ان کا لڑکا تھا کیا تھا. بہرحال مولانا نے مجھے سنایا مولانا جلیل صاحب نے آخر میں جب کوئی نہیں گیا تو مولانا آزاد سے ان کے تعلقات تھے. مولانا آزاد بھی جہاد آزادی کے اندر جیل جا رہے تھے اور مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی. آخر میں حضرت سے فرمایا بھائی جب کوئی نہیں جاتا تو مولوی حسین احمد تمہارے ہی اوپر نظر اٹھتی ہے تم چلے جاؤ نا خدا. فرمایا بہت اچھا. دلی میں حضرت دلی میں تھے اس وقت. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر انصاری کے یہاں علاج. فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جب روانہ کیا تو حضرت کا ہاتھ لے کر کے اپنے چہرے پر اپنے سینے پر پھیرا اور حضرت کو روانہ کیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے والد وہاں سے چلے کیونکہ حکم تھا. حالانکہ بیمار تھے اور بہت ان کی خدمت کرنا مگر انہوں نے فرمایا جاؤ. اس نے تعمیل حکم گئے تو کلکتے جاتے ہوئے امروہہ آتا ہے مراد آباد سے پہلے. وہاں اترے کہ یہاں سے مل کر کے پھر میں کلکتے وہیں تھے کہ اطلاع پہنچی کہ حضرت شیخ الہند کا انتقال ہوا. وہاں ٹیلی فون وغیرہ تو تھے نہیں. آج انتقال ہوا کل کو اطلاع پہنچی. وہاں سے آئے تو دیکھا کہ لوگ دفن کر کے آ رہے ہیں واپس. تو حضرت پھر چلے گئے کلکتہ. اور کلکتے میں کلکتہ تو مرکز تھا سلہٹ. اور اب جو بنگلہ دیشی وہاں کے لوگ کاروبار کرنے کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے کلکتے آیا کرتے تھے جن میں ہارون میاں کے والد وغیرہ بھی تھے. یہ لوگ آتے تھے. جب یہ حضرت مولانا آزاد چلے گئے جیل میں رانچی کی جیل میں تو یہ مدرسہ اجڑ گیا. مدرسہ اجڑ گیا تو وہ لوگ جو تھے سلہٹ والے انہوں نے حضرت کو پکڑ لیا. نہیں ہم نہیں جانے دیں گے ہمارے ساتھ سلہٹ چلو. ان کو حضرت سے تعلق ہو گیا تھا. ان کے کہنے پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سلہٹ چلے. پھر سلہٹ میں رہے حضرت اپنے بال بچوں کے ساتھ. وہیں میری ایک بہن کا انتقال بھی ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہے. پھر وہاں سے جب دیوبند کا قضیہ آیا اور مولانا حبیب الرحمن صاحب جو متمم تھے دیوبند کے ان کا اور حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا. وہ بھی ایک تاریخ ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. وہ بلا کر کے دارالعلوم کی چابیاں ان کے سامنے ڈال دی کہ تمہارے شیخ الہند کی امانت ہے بزرگوں کی. اب تمہارا جی چاہے چڑھاؤ تمہارا جی چاہے بند کر دو. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ گئے. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے اور بڑی کھلی ہوئی زندگی ہے. میرے بھائی میں نے تو اور بزرگوں کو دیکھا نہیں. ہو سکتا ہے جو ان کے بزرگ تھے اللہ نے ان کو یقیناً اور بھی کمالات عطا فرمائے ہوں گے لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تو فقیرانہ زندگی تھی. میں ہی نہ اور حضرت کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے اور ضیافت اور مہمان نوازی ایسی تھی کہ اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی. اب بھی ان کے شاگرد ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے میں کہتا ہوں کہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ قابل قدر آدمی ہیں مولانا نعمت اللہ اعظمی اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں. لیکن میں دیوبند آیا حضرت سے ملنے کے لیے تو مجھے کہیں دیر ہو گئی
کھانے پر میں نہیں آیا، دوپہر کا وقت تھا، تو اس وقت اعظم گڑھ کے لڑکے کمرے متعین تھے، ان کمروں میں اعظم گڑھ کے لڑکے رہے، مجھے دیر ہوئی تو میں آیا دوڑتا ہوا، حضرت رحمت اللہ علیہ سے میری ملاقات دروازے پر ہوئی، مدرسے کے مدنی دروازے پر، ادھر سے میں آیا، حضرت کہاں تھے آپ؟ میں تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا تھا، ان کمروں میں جہاں رہے وہ مل گئے۔ آج تک کہتے ہیں مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ شیخ العربی والعجم اتنا بڑا آدمی اور میں طالب علم ہوں، مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کہاں ایسے لوگ اخلاق کہاں ہے ایسے لوگوں کی؟ حضرت رحمت اللہ علیہ کا معاملہ اپنی زندگی کا ایسا ہی معاملہ، کبھی حضرت کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی تھی کہ جو اتباع سنت کے خلاف ہو۔ جنہوں نے نہیں دیکھا حضرت کو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ حضرت کی زندگی ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زہد فی الدنیا، فقر، ایسا فقر کہ اللہ اکبر، یہ لگتا تھا کہ جسے دنیا ان کے قدموں میں، انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائی، آپ حضرات کا یہ قائم کرنا اور اس طریقے پر حضرت کے واقعات کو سننے کے لیے آپ حضرات کا تعلق اہل سلاٹ کا یقیناً حضرت رحمت اللہ علیہ سے بہت مضبوط تعلق ہے، اور میں تو حضرت کی زندگی، عالمانہ زندگی سے کوئی بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے حضرت سے پڑھا بھی نہیں، اور میرا تو اس زمانہ پڑھنے کا تھا بھی نہیں، لکھنے کا بھی نہیں ہوا۔ لیکن میں نے حضرت کی زندگی کو جو دیکھا ہے، جب بعد میں پڑھا تو میں نے دیکھا کہ کہیں بھی تخلف حضرت کی زندگی سے سنت کا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت کا تکیہ تھا چمڑے کا بنا ہوا، اس تکیے کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت گھر میں بھی اسی تکیے کو استعمال کیا کرتے تھے، سفر میں بھی وہی تکیہ حضرت کے ہولڈر کے اندر رہتا تھا۔ جو باہر مہمان خانے میں تکیہ تھا گول جس پر ٹیک لگاتے تھے، وہ بھی کھال کا تھا۔ میں نے حضرت کے بعد کسی بڑے سے بڑے عالم اور شیخ طریقت کوئی سنت کو زندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے بچپن میں شوق تھا، بچوں کو ہوتا ہے کار میں بیٹھنے کا، حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے میرٹھ میں ایک جگہ تھی، اجراڑا نام ہے اس کا، یہاں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، وہ رہا کرتے تھے، ان کا مدرسے کا جلسہ تھا، حضرت بھی تھے، قاری طیب صاحب بھی تھے، مولانا سالم صاحب بھی تھے۔ حضرت رحمت مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت رحمت اللہ علیہ نے نماز کے لیے ایک اور صاحب کو، چلیے وہ بھی بہت بڑے عالم ابھی بھی زندہ ہیں، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب میں سورتیں خلاف سنت پڑھی، جو قصار مفصل کی صورتیں مغرب کی نماز میں پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اس کے خلاف پڑھی۔ بڑے عالم تھے، حضرت نے سلام پھیرنے کے بعد فوراً ٹوکا، مجھے فرمایا مجھے آج تک یاد ہے کہ اگر آپ جیسے لوگ اتباع سنت نہیں کریں گے تو سنت کہاں پائی جائے گی۔ اتنا بھی گوارا نہیں تھا۔ فجر کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، مغرب کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، عشاء کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، مجال نہیں تھا کہ حضرت پیچھے مقتدی ہوں اور امام خلاف سنت اگر پڑھے، نماز کے بعد فوراً ٹوک دیتے۔ آج تک دارالعلوم کے اندر اتباع سنت کے طور پر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، حضرت رحمت اللہ علیہ کی دین ہے۔
کبھی نکاح نہیں پڑھاتے تھے اگر مہر فاطمی نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا کبھی نکاح پڑھاتے تھے. صرف لیکن سنت زندہ کیسے ہوگی؟ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے مجھے زندہ کر دیا. کہاں ہے؟ علماء تو اس چیز کو جانتے نہیں، میں تو مدرسوں میں جانتا ہوں. اور جو قرأت ہوتی ہے عام طریقے پر خلاف سنت قرأت ہوتی ہے. کہاں ہے؟ لوگوں کو خیال ہی نہیں ہوتا. اور اگر مدارس اسلامیہ اس سنت کو مضبوط نہیں پکڑیں گے تو احیاء سنت پھر کہاں ہوگی؟ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا. اور میں نے حضرت کو نماز کے اندر، کون ہے آج ذرا تصور، میں نے حضرت سے سورہ والصافات پوری 2 رکعتوں میں فجر کی نماز میں حضرت سے پڑھتے سنا ہے. سورہ صاد پڑھتے سنا ہے، سورہ فتح پڑھتے سنا، اور اس کے بعد کی جو سورتیں قاف اور والذاریات یہ تو بات پڑھتے سنا. اور حضرت بوڑھے تھے 80 سال کے، لیکن یہ سورتیں پڑھا کرتے تھے. اور حضرت کی قرأت ایسی نہیں تھی کہ ایک رکوع کے اندر 10 منٹ لگ جائیں، نہیں، حاضرن پڑھا کرتے تھے قرآن. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی خلفائے راشدین کی سنت ہے. ورنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت علی کا فجر کی نماز غلس میں شروع کرتے تھے اور 1.5 گھنٹے کے اندر پوری سورہ بقرہ کا پڑھ جانا بغیر اس کے نہیں ہو سکتا ہے کہ ترتیل پڑھتے چلے جاتے تھے. آج کہاں ہے امت؟ حضرت رحمت اللہ علیہ سے پڑھنے میں لمبی ہوئی قرأت. لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ حضرت آج تو ایسا لگا کہ جیسے سورج نکل آئے گا. فرمایا اگر نکل آتا سورج تو ہمیں غافل نہ پاتا، قرآن پڑھتا ہوا، نماز پڑھتا ہوا ہمیں دیکھتا. یہ کلمات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں. وہ اس وقت نماز کو ختم کرتے تھے غلط سے شروع کر کے کہ لوگ اٹھ کر کے دیکھا کرتے تھے سورج نکل تو نہیں آیا. اور کسی نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا، اگر نکل آتا تو عمر کو غافل نہ پاتا. یہ